آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 19ویں نام پر، اور وہ الفتاح۔ الفتاح کا معنی ہے سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا، بلا تفریق سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا، اس کو الفتاح کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ نے اس نام کو ذکر کیا ہے کہ هو الفتاح العلیم، ایک جگہ اس کا ذکر آیا، اور اس کی عدد جو ہے 489 ہے، 489 اس کی عدد ہے، اور مفرد عدد اس کا 21 اس کا مفرد عدد ہے۔ اور یہ عجیب و غریب نام ہے کیونکہ اصطلاحی طور پہ فتاح اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو، اس کو فتاح کہتے ہیں۔ اور وہ ذات کہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی اور نعمتوں کے دروازے کھولنے والا ہو، اور لوگوں کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے یا ان کے زبان کے انکار کی وجہ سے رحمت کا دروازہ نہ بند کرنے والا ہو۔ سبحان ہاں، بند نہیں کرتا، دروازہ کھولتا تو کھلا رہتا ہے، تو وہ ہر ایک کو وہاں سے بلا تفریق نوازتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ فتح جو فتح سے ہے، اور فتح کی دو قسمیں ہیں، ایک فتح حکمی ہے اور ایک فتح قدری ہے۔ فتح حکمی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احکام شریعت عطا کیے ہیں کہ راہ شریعت دی، اس راہ شریعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور نعمت کے دروازے کھولتا ہے۔ چنانچہ اس راہ شریعت پہ جو چلتا چلا جاتا ہے اس کے لیے مخصوص دروازے رحمت کے کھلتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا فتح قدری ہے کہ تقدیر کے نوشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں لکھ دی ہیں کہ اس کو یہ ملنا ہے، اس کو یہ نہیں ملنا، لہذا وہ قدرت کے اعتبار سے تقدیری فیصلے ہیں کہ وہ نعمتیں ملنی ہیں، بھلے فرما بردار ہے بھلے نافرمان ہے، بھلے شریعت پہ چلنے والا ہے بھلے نہیں چلنے والا، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ فتح دو ہو گئی، یہ فتح حکمی اور ایک فتح قدری۔ تو یہ فتح جو ذات ہے کہ جو بلا تفریق سب کو عطا کرتی، اس کے بڑے بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں آسانی ہو اور کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ اس کا ورد کرے، یا فتاح ہو کر کے 70 مرتبہ ورد کر کے اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے۔ اگر آلریڈی کوئی کام رکے ہوئے ہیں تو وہ آسانی سے طے ہو جائیں گے، اور یا یہ کہ آئندہ کوئی کام کرنے ہوں تو ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تو اس سے اس کو نفع پہنچے گا۔ اور دوسرا فائدہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی راہ شریعت کے لیے کھل جائے اور دین پر چلنا آسان ہو جائے، تو اس کے لیے شرح صدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ 101 مرتبہ اس کا ورد کر کے اپنے سینے پہ دم کرے اور اس کے بعد دعا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، عبادت کا ذوق اور عبادت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ دل نہیں لگتا عبادت میں، نماز کو جی نہیں چاہتا، تو یہ یا فتاح سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس میں یہ کہ اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا پھر بھی فجر کے وقت میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ 101 دفعہ دم کرنا شروع کر دے، اس سے کیا ہوگا، اس کو نماز کی توفیق ہو جائے گی، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ علاج ہے جس کو بغیر نماز کی بھی سٹارٹ کریں اور اس کے بعد نماز کی توفیق ہو جائے گی۔ اور اس کا فائدہ، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر رشتے جو ہے کسی بچی کے بند ہیں، کوئی نصیب کھلتا نہیں ہے، رشتے آتے نہیں ہیں، اور یہ ہر گھر کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ یا تو اس نام کے عدد کے مطابق جو اس کا عدد ہے 489، کہ 489 ٹائم عشاء کے بعد وہ بچی خود اس کا ورد کرے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کی ماں ورد کر سکتی ہے، تو 489 ٹائم، اور اول آخر جو 21 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھے، کہ 21 جو اس کا مفرد عدد ہے تو 21 مرتبہ 21 ٹائم درود شریف، درمیان میں 489۔ یا وہ بچی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے، اگر اس کو اپنے نام کے عدد پتہ ہے تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ کے جو ہے 21 ٹائم درود شریف کے ساتھ وہ دعا شروع کر دے، تو 90 ڈیز کی نیت سے شروع کرے۔ اور چونکہ میں نے بتایا کہ 21 مفرد عدد جو ہوتا ہے، تو ہر مفرد عدد کے مکمل ہونے کے بعد وہ لطیفہ غیبی ظاہر ہوتا ہے، گویا کہ ہر 21 دن کے بعد کوئی نہ کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہونا چاہیے کہ اس کا رشتہ آنا چاہیے، نصیب کھلنا چاہیے۔ ایک 21 میں نہیں ہوتا، اگلے 21 کے اندر یہ رحمت ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت زبردست اس کا فائدہ ہے کہ جو ہے وہ نصیب بچی کو کھلتے ہیں اور اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا قرض ہے اس کے اوپر، اور ایسا قرض ہے کہ اس کی ادائیگی اس کے لیے دشوار ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دینے والا دے بھی نہیں رہا اور ہر طرف سے بے بس ہے، تو وہ 1100 مرتبہ 1100 ٹائم آفٹر عشاء یا فتاحوں کا ورد کرے، اور اول آخر جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ شارٹ درود بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو 100 ٹائم درود شریف، اور درمیان میں یہ 1100 مرتبہ جی یا فتح پڑھ کے اپنے قرض کی ادائیگی کی دعا کرے، اور 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرے
انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی مدد کریں گے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ یہ کہ کسی شخص کے دل میں قدورت اور نیگیٹیوٹی بہت آتی ہے، ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے اور اس کا دل میلا رہتا ہے دوسروں سے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام دل کو بالکل مزکا مصفا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر نماز کا عادی نہیں ہے تو صبح اور شام، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم جو ہے وہ اس نام کا ورد کرے، یا تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود اس کے نام کے عدد کے اعتبار سے جو ہے 489 ٹائم پڑھ کے جو ہے اپنے سینے پہ دم کرے، تھوڑے سے پانی دم کر کے پانی پی لے۔ اس سے ہوگا کہ دل کی قدرت ختم ہوگی، شرح صدر نصیب ہوگا، تو انشاءاللہ عبادت کی بھی اس کو توفیق ہو جائے گی۔ یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر خواب میں یہ نام دیکھا یا پڑھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے خیر کا فیصلہ کریں گے، دنیا کے جو کام کاج کر رہا اس کے اندر خیر کا فیصلہ ہوگا، بھلے ابھی فی الحال مشکلات میں ہیں لیکن ایونچولی جو ہے وہ اس کے حق میں جو اللہ تبارک و تعالی خیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے کوئی کام اگر اٹکے ہوئے ہیں، کوئی مسائل درپیش ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو ٹینشن ہے، اس کا اجر دنیا میں بھی اللہ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ العزیز کا معنی زبردست غالب، وہ ذات جو زبردست غالب ہو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور یہ نام قرآن کریم میں 92 ٹائم آیا ہے، 92 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور اس نام کے اعداد جو ہے وہ 94 ہیں، 94 اس کی اعداد ہیں۔ اور عزیز اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو دشمنوں سے انتقام لینے میں بڑا سخت ہے، زبردست غالب ہے، اور جب وہ انتقام لینے کا ارادہ کرے تو اس کو پھر ہٹا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کہتے عزیز۔ اور یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزیزیت کی شان کی وجہ سے ہی دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے منشا کے مطابق چل رہا ہے، ورنہ اگر عزیزیت کی شان نہ ہو تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں کہ جو من مرضی کریں۔ لیکن یہ انس و جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اختیار کے تحت وہ نافرمانیاں بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی اس منشا سے باہر نہیں ہیں۔ وہ عزیزیت کی شان کی وجہ سے وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند سورج ستارے اپنے اپنے فلکیات کے نظام کے تحت چلتے ہیں، ایون کہ سراؤں کے ذرے تک جو ہے اس کے منشا کے مطابق حرکت کرتے ہیں، تو یہ وہ عزیز ذات ہے۔ اور اس نام کے بڑے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ جہاں تک جو ہے وہ پہلے فائدہ کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے کام جو بگڑے نہ کریں، بہت سے لوگ ہیں جن کے کام بگڑ جاتے، ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، عین منزل پہ پہنچتے ہیں پھر ایک دم ڈھہ جاتے ہیں، اور کوئی کل سیدھی نہیں ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے 411 مرتبہ روزانہ یہ پڑھا جائے، اول آخر 200 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اب درود شریف درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 200 مرتبہ درود پڑھیں اور 411 مرتبہ یہ پڑھیں۔ کوئی ایک وقت مقرر کر رہے ہیں کہ اس نماز کے بعد میں نے پڑھنا، پھر اسی کے بعد پڑھتا رہے، اور یہ 92 ڈیز جو پابندی سے کرے، اس کا کوئی کام پھر اٹکے گا نہیں، اور سارے کام جو ٹیڑھے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ اس میں بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری اس کے تاثیر ہے کہ اگر کوئی تقوی والا بننا چاہتا ہے، نیک صالح بننا چاہتا ہے، یا والدین چاہتے ہیں کہ اولاد نیک صالح بن جائے، یا یہ کہ بیوی چاہتی شوہر جو وہ نیک صالح ہو جائے، کوئی بھی رشتہ، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس متعلقہ شخص کو کھلاتے رہیں۔ اگر کھلانا ممکن نہیں ہے تو تصور میں اس کے اوپر دم کرتے رہیں، یا اس کے کپڑے وغیرہ کلوزٹ میں ٹنگے ہوئے تو ان کے اوپر پانی چھڑکتے رہیں، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو متقی کر دے۔ سبحان اللہ، بہت زبردست فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر جو انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں مجھ پر جو ہے وہ نازل ہوں، اور ہر وقت اللہ کی رحمتوں کے مزے اڑاؤں، اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی اور ٹینشن نہ آئے، اس کے لیے تہجد کے وقت میں 2000 مرتبہ اس کا ورد کرے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کے ساتھ 2000 مرتبہ کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو انشاءاللہ ایسی مجرب اس کے اندر تاثیر ہے کہ انسان پر اللہ کی خاص رحمت شامل حال رہے گی، اور کبھی اس کی رحمت سے باہر نہیں ہوگا۔ اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کر لے اور ہمیشہ تا حیات ہے کہ اس کو جاری رکھے، تو ظاہر ہے وہ اور اس کی نسلیں سب کی نیت کر لے، سب اللہ کی رحمتوں میں انشاءاللہ غوطے لگائیں گے۔ یہ اس کے اندر فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مد مقابل میں کوئی دشمن کا لشکر ہے، اس سے مقابلہ ہے، یا آج کے زمانے میں میچ ہوتے ہیں کہ جی کرکٹ میچ ہو گیا، دشمن کی ٹیم ہے، یہ ہماری اپنی ٹیم ہے، تو اب چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے دشمن ہار جائے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اس میں وہ یہ ہے کہ دشمن اور وہ دوست دونوں ٹیمیں آمنے سامنے لشکر ہیں، تو دشمن کی ٹیم کی طرف اشارہ، شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کرے
یا ہاتھ سے یوں اشارہ کرے اوپر سے نیچے گرا رہا ہے، یوں اشارہ کرے اور اشارہ کر کے 70 مرتبہ اس کا ورد کرے، بس 70 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس دشمن کی ٹیم کی طرف زور سے 3 دفعہ پھونک دے، وہ ہار جائے گی، وہ شکست ہو جائے گی اس لشکر کو۔ اور آج کے ظاہر لشکروں کو تو وقت نہیں ہے، لیکن آج کل یہ میچ ہوتے ہیں دنیا میں، تو اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، بہت زبردست تاثیر ہے۔ وہ ٹیم جو دشمن کی انشاءاللہ وہ ہار جائے گی اور دوست کی ٹیم جیت جائے گی، یہ کر سکتے۔ اس کے علاوہ کسی عدالت کے اندر پیشی ہے، یا باس بڑا خڑوس قسم کا آدمی ہے، یا کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہے یار بڑا غصے کا تیز ہے، کیا کریں؟ تو 40 مرتبہ اس کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں اور سارے راستے یا عزیزو کا ورد کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ حاکم جو بھی ہے وہ مہربان ہو جائے گا آپ پہ۔ اسی طریقے سے بیوی کو ڈر ہے، شوہر جو گھر آئے گا تو ناراض ہوگا، یہ گھر میں یہ سچویشن پیدا ہو گئی، کیا کروں؟ تو بیوی یا عزیزو 40 مرتبہ گھر پہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ گھر آئے گا، بھلے آڈ سچویشن ہے لیکن وہ مہربان رہے گا، گھر میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اس کے اندر تاثیریں ہیں۔ اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لفظ لکھا ہوا دیکھا یا اس کی آواز سنی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو جو ہے وہ شکست خوردہ کر دیں گے، اور گویا کہ ان کی سازشیں دشمنوں کی تار تار ہو جائیں گی۔ یہ گویا کہ اس کو بشارت ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں اس کی سازشوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کی سازشیں تار تار کر دیں گے اور تم محفوظ رہو گے، یہ بشارت۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو ہے محبوبیت عطا کریں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایک ایسی چیز پیدا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کشش کریں گے اور اس کی بات کی اطاعت کریں، یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ ایسی صورت میں دیکھیں تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں تو اس نام کی برکات اس شخص کو حاصل ہونے لگے۔